بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with Bismillah and with Salatullah upon Rasulillah and his righteous family. بدأنا Bismillah وبالصلاة الله على Rasulillah وآله الأبرار. Begin with Bismillah and with Salatullah upon Rasulillah and his righteous السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام آپ کے سوالات میں میں ہوں کلیم احمد صدیقی، اور ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے محمد حسین مہمد صاحب کی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں محمد حسین میمن صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. محمد حسین میمن جو کہ ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر رہے ہیں اور ایک ایکسپورٹر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے پروفیشن کو خیر بات کہہ کر دین کے پروفیشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور اسی کے کام کے لیے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کو بھی اسٹیبلش کیا ہے، جس کا نام تحفظ حدیث فاؤنڈیشن ہے، جو ماشاءاللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کام کر رہی ہے. اور آج کل میڈیا پر جو سطحی طور پر سوالات اور کرٹیسزمز اٹھائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ ان کا بھرپور ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں محمد حسین صاحب کے بارے میں، جو کہ منفرد بھی ہے اور ایک امیزنگ بھی ہے ماشاءاللہ، وہ ہے ان کی شارپ میموری، جو انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں نظر آئے گی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے ای میل کے بارے میں بتا سکوں تاکہ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے thf@wkrf.net. آئیے محمد حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کئی سوالات موصول ہوئے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نشست میں تمام سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. اس سے پہلے کہ میں ای میلز میں سے کوئی سوال پوچھوں، ایک سوال میرے دماغ میں کھڑکتا ہے اور میرے دماغ میں آتا ہے، جو میں پوچھنا چاہوں گا پرسنلی. سوال یہ ہے کہ جب اسلام ہیومینٹی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہارمنی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور لوگوں کو ایک طرف ملانے کی بات کرتا ہے، تو پھر اتنی تفرقہ بازی کیوں ہے؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ بات بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ایکچولی اسلام لوگوں کو اتحاد، یونٹی کی طرف جمع کرتا ہے، اور قرآن کریم اور صحیح احادیث کے اندر ان تمام مسائل کا حل جو کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتے ہیں موجود ہے. قرآن کریم اس کا ایک حل مہیا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جس کا ذکر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 103 میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقے بازی مت پڑیں. اسلام کے ہاں جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے ہاں جو چیز معیار ہے وہ ہے تقوی. قرآن کریم سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص معذب ہے تو وہ متقی ہے. نہ کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ امیر کو غریب پر فضیلت، نہ غریب کو امیر پر فضیلت ہے، نہ میل کو فیمیل پر، نہ فیمیل کو میل پر. اگر کسی کو کسی چیز پر فضیلت ہے تو وہ صرف تقوی ہے. اسی لیے ایک مستشرق جو کہ کمیونسٹ ذہن کا
ایک آدمی ہے M.N. رائے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس کا نام ہے دی ہسٹوریکل رولز آف اسلام. اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو کہ ہجرت الوداع کے نام سے مشہور ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر. اصل جو فضیلت ہے وہ تقوی ہے. تو اسلام اپنے ماننے والوں کو تقوی سکھاتا ہے، نہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ تفرقہ بازی میں جائیں، آپ ایک دوسرے سے لڑیں، آپ جو ہے وہ مختلف سوچوں کے حامل ہوں. بلکہ قرآن کریم بھی تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پر جمع کرنے کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے راوی ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، آپ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ماننے والوں کو تقوی سکھاتا ہے، نہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ تفرقہ بازی میں جائیں، آپ ایک دوسرے سے لڑیں، آپ جو ہے وہ مختلف سوچوں کے حامل ہوں. بلکہ قرآن کریم بھی تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پر جمع کرنے کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے راوی ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، آپ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اپنے ماننے والوں یعنی مسلمانوں کے درمیان یونٹی کو پیدا کرتی ہیں. تو لہٰذا یونٹی کس طریقے سے قائم ہو سکتی ہے؟ تو اس کا سلیوشن ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، اور میری بھی کنفیوژن دور ہو گئی کہ آج ہم لوگ جو تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنی مینٹل اپروچ کی وجہ سے ہیں. اور ہم نے 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، جیسا کہ محمد حسین صاحب نے بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. اللہ پاک ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اب اپنی ای میلز کی طرف اور سوال نمبر 2 کی طرف. ہم سے پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ اسلام فنڈامنٹلزم کو ترویج دیتا ہے، یعنی اسلام بنیاد پرستی کو بہت ابھارتا ہے اور اسلام میں شدت ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں؟ ایکچولی ہر مذہب کو ماننے والا شخص وہ اچھا اس مذہب کا ماننے والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس مذہب کے بارے میں وہ فنڈامنٹلسٹ نہ ہو جائے. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آپ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے اسلام کے لیے یہ ہمیں ہونا پڑے گا. اور کوئی بھی اگر اسلام کے علاوہ بھی اگر آپ بات کریں گے ہندوازم کی، کرسچنٹی کی، تو کوئی بھی کرسچن اچھا کرسچن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کرسچن کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل نہ کرے. اور کوئی بھی ہندو اچھا ہندو بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہندوازم کے جو مقررہ قوانین ہیں اس آرڈیننس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا نہ کرے. اسی طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کے بارے میں یہ فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں تو بننا پڑے گا. یعنی میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ کوئی مجھے فنڈامنٹلسٹ مسلم کا ہے، کیونکہ میں اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کرتا ہوں. میں داڑھی رکھتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ داڑھی رکھنا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. اور آئی پراؤڈ یو، مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ